السلام علیکم پیارے بچوں۔ 8ویں جماعت کی جو اردو کی کتاب ہے بہارستان اردو، اس کا سبق ہم نے پڑھا تھا نوبل انعام کی کہانی۔ تو اس میں ہم نے کچھ سوال بھی کیے تھے، پچھلے بار ہم سوالات کے جوابات لکھ رہے تھے۔ تو آج جو ہے یہاں سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات جو ہیں نمبر 3، مندرجہ ذیل شعبوں میں انعامات جن لوگوں کو ملے ان کے سامنے نام لکھیں۔ تو یہ سوال ہم، اور یہ آپ کو ملے گا پیج 35 پہ جو سوالات ہیں آج ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 35 آپ ڈھونڈیں گے اپنی بک پہ، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اپنی جو ہے نوٹ بک بھی ساتھ رکھیں گے اور ایک پنسل بھی ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ لکھنا بھی پڑے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو جو ہم یہ ہے نوٹ بک اردو کی، اس میں یہ سوال صاف صاف لکھ کر رکھیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہے کہ ادب، ادویات، نباتیات، نباتیات اور فزکس اور اقتصادیات، اس میں جو ہے کن کن کو ہندوستان کے لوگ جو ہیں کن کن کو کس لیے انعام دیا گیا تھا، تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پہ سی وی رمن، انہیں جو ہے فزکس کے لیے، نباتیات اور فزکس کے لیے یہ جو ہے نوبل انعام دیا گیا تھا۔ تو اس کے سامنے آپ لکھیں گے یہ جو خالی جگہ نباتیات اور فزکس۔ اس کے بعد رابندر ناتھ ٹیگور جو ہے انہیں ادب کے لیے دیا گیا تھا، یعنی لٹریچر کے لیے دیا گیا تھا نوبل انعام۔ ہر گوبند کھرانہ جو ہیں انہیں دیا گیا تھا، اس میں آپ ادویات لکھیں گے یعنی میڈیسن کے لیے ہر گوبند کھرانہ کو نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے امرتیہ سین، تو انہیں جو ہے اقتصادیات یعنی اکنامکس کے لیے یہ انعام دیا گیا تھا۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جنہیں انعام دیا گیا تھا نوبل انعام۔ تو اس کے بعد مدر ٹریزا کو بھی انعام ملا تھا امن کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ جو 4 ہیں ان کے نام تھے اور کس چیز کے لیے انہیں ملا تھا، تو ہم نے ان کو لکھا ان کے آگے۔ تو اس کے بعد ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، یہ سوال ہے چوتھا سوال۔ تو نوبل پرائز ادب، امن، فزکس، کیمسٹری اور ڈیش ڈیش میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اقتصادیات لکھیں گے، اقتصادیات یعنی اکنامکس۔ تو یہ آپ لکھیں گے صاف صاف، آپ کی نوٹ بک میں یہ ٹیکسٹ بک میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے اٹھا کر اس کو صاف صاف لکھیں گے یہاں پہ اقتصادیات۔ تو اس کے بعد ہے نوبل پرائز ڈیش ڈیش میں شروع ہوا۔ تو یہ سوال جو ہے یہ ہمیں جو ہم نے سبق پڑھا اس میں نہیں دیا گیا ہے ایگزیکٹ یہ سال کب سے ہی شروع ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 1901 سے یہ انعام دینے شروع ہوئے تھے۔ الفریڈ نوبل نے ڈیش ڈیش ایجاد کیا، الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ یہ لکھا ہے بک پہ، تو آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، اسے صاف صاف لکھیں گے۔ تو اس کے بعد الفریڈ نوبل اپنے منافع میں مزدوروں اور کارکنوں کو بھی شامل کرتا تھا، یعنی جو الفریڈ نوبل تھا یہ کچھ گنے چنے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے پروفٹ یعنی جو ان کو تجارت میں منافع ہوتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اس میں مزدوروں اور کارکنوں کو بھی شامل کرتا تھا۔ ایسے ہی الفریڈ نوبل بھی شامل کرتا تھا اپنے مزدوروں اور کارکنوں کو جو انہیں منافع ہوتا تھا اپنے کاروبار سے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد الفریڈ نوبل جنگ سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ یہ ڈائنامائٹ انہوں نے بالکل جنگوں کے لیے استعمال ہونے کے لیے ایجاد نہیں کیا گیا تھا، جو بدقسمتی سے پھر جنگوں میں زیادہ استعمال ہوا۔ تو الفریڈ نوبل کو جنگوں سے بہت نفرت تھی۔ نوبل پرائز دنیا کے سب سے بڑے اعزاز ہیں، یعنی سب سے بڑا انعام ہے یا اعزاز ہے۔ اس کے بعد ہے جو الفاظ کسی کی اچھائی، برائی یا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں صفت کہتے ہیں۔ اس سبق میں 15 ایسے الفاظ ڈھونڈیے جو صفت تعریف میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ کر لیں گے، یہ آپ دوبارہ سے سبق کو پڑھ کے، جو صفت ہے اس میں صفت یعنی جس میں کسی چیز کی جو ہے اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، تو یہ الفاظ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے جو سبق سے، یہ بھی آپ ڈھونڈیں۔ اس میں 15 ایسے الفاظ ڈھونڈیے جو صفت کی تعریف میں آتے ہیں، یہ آپ اپنے گھروں میں کریں گے
تو اس میں دیکھیں گے، اور صفت جو ہے چاہے کہیں پہ اچھائی یا برائی لکھی گئی ہے تو اس کو ان الفاظ کو جو ہے اس میں وہ ڈھونڈ کے نکالیں گے، اور اس میں صفت کے ساتھ مثالوں کے ذریعے سے بحثیت مثال ہم لکھیں گے۔ تو پڑھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے ادویات اقتصادیات، تو انہیں ہم جملوں میں استعمال کریں گے، ادویات کو، اقتصادیات کو، تحقیق، حفاظت، فصاحت۔ تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے جو جہاں پہ استعمال ہوئے تو وہ ہم جملے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا مکمل ہوتا ہے یہ سبق جو تھا نوبل انعام کی کہانی۔ تو اس کے بعد جو آگے ایک نظم ہے سیتا جی کی آوازاری، وہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔